بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے میرے ایک نئے ولاگ کے ساتھ خوش آمدید، کیونکہ آج کا میرا ولاگ بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ آج میں گندم صاف کرنے کے لیے بیٹھی ہوں اور میرے ڈھیر سارے کام ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ کام بہت زیادہ آسان ہے، لیکن جب یہ خود بیٹھ کے صاف کرنے پڑے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشقت، صبر اور وقت لیتا ہے۔ میں شہر سے گاؤں آئی ہوں، اس لیے میرے لیے یہ سارے کام ہر روز ایک نیا تجربہ لے کے آتے ہیں۔ اب یہ آٹا ہے جو میں نے اپنی امی کے گھر میں کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ جب میں پڑھائی کر رہی تھی، سیکنڈ ایئر میں تھی، تو تب میری امی ہی سب کچھ کرتی تھی۔ اب یہاں پہ آ کے مجھے یہ بھی صاف کرنے پڑتے ہیں کہ اب ساون اور یہ بھادو کا جو موسم ہوتا ہے، اس موسم میں اس آٹے میں سونیاں اور یہ سسری پڑ جاتی ہے۔ اب میں اس کو چھان رہی ہوں، چھاننے کے بعد میں اس کو تھوڑی سی علیحدہ رکھ دوں گی اور جو گند نکلے گا اس کو میں پھینک دوں گی۔ شہر میں رہنے والے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بس گندم کو صاف ہی تو کرنا ہے، اس میں کیا مشکل کام ہے، لیکن جب اس کو صاف کرنا پڑے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایک گند کو نکالنا اور بہت سارا کچرا وغیرہ جو مٹی ہوتی ہے اس کو نکالنا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور اتنی دیر بیٹھ کر یہ سارے کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور جب میں یہ خود صاف کرنے لگی ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، اور مجھے ان گاؤں کے لوگوں کی محنت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کتنی جدوجہد اور کتنی مشکل سے، کتنی گرمی میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ یہاں کی رہنے والی جو عورتیں ہیں، جو جہاں پہ پلی بڑی ہیں، وہ ایسے نہ جانے صبح سویرے اٹھتے ساتھ ایسے کتنے سارے محنت اور مشقت والے کام کرتے ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں، یا آسان ہوتے ہیں یا شاید وہ یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے یہ کام واقعی میں بہت زیادہ مشکل تھا۔ جب میں یہ دانے بھائی رکھ رہی تھی تو میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، میں نے کہا یہ ٹب ادھر رکھواؤ، تو میرا بیٹا کہنے لگا ماما۔ پھر میں نے کہا میری ماں نے مجھے کہاں پہ بیاہ دیا ہے کہ مجھے یہ مشکل کام کرنے پڑ رہے ہیں؟ تو میرا بیٹا کہتا ہے ماما اتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک آپ کو یہ دانے صاف کرنے نہیں آئے ہیں۔ میں نے کہا پتر میں نے سارے کام سیکھ لیے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں وہ ساری باتیں، اور آج کا ولاگ میرا بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ آپ نے میرے ولاگ کو پورا دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دوسروں تک شیئر کرنا ہے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی ولاگ کے ساتھ آپ کا میں خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل میں، اور آپ کو آج میں اپنی ایک نئی لک دکھاؤں گی، جو کہ میں شہر سے آئی لڑکی ہوں اور لیکن گاؤں کی طرح بننے کی میں کوشش پوری کر رہی ہوں۔ میری باجی کہتی ہیں کہ تم اگر ساری زندگی بھی یہاں پہ گزار دو گی نا، تو تب بھی تم رہو گی وہیں کی وہیں ہی شہر والے، کیونکہ جو یہاں کی پیدائش ہوتی ہیں، جو یہاں پہ پلی بڑی ہوتی ہیں، ان کا ایک علیحدہ کلچر ہوتا ہے، ان کی نسل میں، ان کی رس رس میں، ان کے بلڈ میں وہ گاؤں کا پانی، خون وغیرہ سب کچھ شامل ہوتا ہے، لیکن تم صرف ان طریقوں کو سیکھ سکتی ہو، مینج کر سکتی ہو، لیکن تم ان گاؤں کی عورتوں کی طرح پکی پنڈی اور مضبوط نہیں بن سکتی جو کہ یہاں پہ پیدائشی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو واقعی صحیح ہے، لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنی لائف کو ان گاؤں کے ماحول کے مطابق ڈھال لوں۔ شہر کی زندگی تو مجھے بہت یاد آتی ہے، میں بہت مس کرتی ہوں اپنے اسکول کی لائف، اپنے کالج کی لائف، اپنے ماں باپ کا گھر، اور اپنے ماں باپ کی گھر کی یادیں مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہیں۔ کاش کہ آج میرے امی ابو زندہ ہوتے تو شاید میں تھوڑی سی خوش رہنا سیکھ جاتی، لیکن جب میرے امی ابو نہیں ہیں تو میں ان چیزوں کو بہت مس کرتی ہوں۔ میرے لیے یہ سارے کام مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن میں اللہ کا نام لے کے شروع کرنا کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے اور میں آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی، کیونکہ گاؤں کے رہن سہن میں تو فرق ہے ہی، لیکن گاؤں کی جو لینگویج ہے، جو ان کے انداز ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے جو ایک راز چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو پہچاننا بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ تو یہاں پہ جناب میں جو آٹے والی مٹی ہے اس میں تھوڑا سا رہ گیا تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ سنیاں اور سسری تھی، تو میں نے مٹی کو باہر نکالا، دھوپ لگوائی اور آٹے کو میں نے چھان لیا۔ چھاننے کے بعد جو ہے نا جو اس میں سسری اور سنیاں وغیرہ تھی نا، وہ میں نے اٹھا کے باہر پھینک دی اور
علیحدہ ایک چھوٹی سی بالٹی میں میں نے جو ہے نا آٹا رکھ کے تو اندر رکھ دیا، کیونکہ اب وہ آٹا رات کو گوننا تھا اور آج دانے بھی اچھی طرح سے صاف کرنے تھے۔ یہ ایک توڑا تھا جو میں نے باہر رکھا ہوا تھا، باقی جو دانے ہیں ان کو میں نے صاف کر کے رکھ دیا تھا، لیکن میں نے اس میں گولیاں نہیں تھی ڈالی۔ پھر ایک ویک پہلے میں نے اس میں گولیاں لا کے ڈالی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ 1 مہینے تک وہ پڑی رہیں گی، اس کے بعد میں ان کو یوز کروں گی۔ کہتے ہیں کہ وہ پڑولے میں گولیاں ڈالنے کے بعد اس کو 1 ویک تک یوز نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ جناب دانے وغیرہ تو میرے اچھے ہو گئے تھے، اور پھر دل کیا کہ آج میں نا چنے والے چاول بناؤں، تو کیونکہ بچے تھے گھر پہ اور انہوں نے کھانا بھی کھانا تھا، یہ سارے کام مینیج کرنا ایک شہر سے آئی ہوئی لڑکی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹیاں شہر میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، ان کو اتنی ایکٹیویٹیز دینی چاہیے، اتنے بھاری بھاری کام دینے چاہیے، اتنا ٹائم مینجمنٹ کروانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکے اپنے لیے۔ ہمیشہ بیٹیوں کو گھر میں کام کاج پر لگائے رکھیں، سخت کام بھی کروائیں، آسان کام بھی کروائیں، تاکہ وہ ان کا مائنڈ نا ایک سیٹ ہو جائے کہ وہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ ان کے مائنڈ میں یہ بات نہ ہو کہ وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتی، ہائے اللہ یہ کیسے کروں گی، وہ کیسے کروں گی۔ میں جب شادی کر کے یہاں پہ آئی تھی نا، تو مجھے بڑا ہی عجیب محسوس ہوتا تھا کہ میں یہ سارے کام کیسے کروں گی، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب یقین مانے میں نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ آ کے سیکھی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں میری پہلی سب سے بڑی باجی کی بھی شادی ہوئی ہے نا، تو میری بھانجیوں نے اور میری باجی نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی ان چیزوں کو مینیج کرنے میں اور مجھے سکھانے میں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اکیلی یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ تو اب میرے ساتھ نہیں ہیں، مطلب نکاح کا ایک ریلیشن ہے وہ پیپر پہ ہے، جب سے انہوں نے مجھے ڈائیورس دی ہے اور اس کے بعد وہ سعودیہ عربیہ واپس چلے گئے ہیں، تب سے لے کے آج تک آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے رابطے میں نہیں ہیں، جسٹ خرچہ بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بولیں نا کہ ہم میں میاں بیوی کی آپس کی کوئی بات ہے یا مجھے کوئی سپورٹ ہے، میں چلو بولوں کہ میرا اور کوئی نہیں، میرا ہسبینڈ ہی میرا سہارا ہے، یا میرا ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرے گا یا مجھے بتائے گا یا کچھ، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اکیلی ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اپنے سر پہ ہوں، اپنے ہی بلبوتے پہ میں نے جو کرنا ہے اپنے لیے اب میں نے وہ کرنا ہے، اور اب میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں اپنے کام خود کروں گی۔ اپنے آپ کو جو ہے نا میں اپنے آپ کو میرے میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نا کامیاب ہو کے دکھانا ہے۔ میں نے بس یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، چاہے میرا 1 سال لگے، چاہے میرا 2 سال لگے، چاہے میرے 3 سال لگے۔ یہ جو ہمت اور طاقت ہے نا، یہ تب آتی ہے جب آپ بہت ساری ٹھوکریں کھا جاتی ہیں نا، جب آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا تو آپ کو ایک اللہ کا سہارا نظر آتا ہے۔ یا نماز بچھائیں، رو رو کے دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور یقین کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے روتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتی ہیں تو سچے دل سے کرتی ہیں، صرف یہ خیال رکھ کے کہ یا اللہ تیرے علاوہ میرا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، تو نے مجھے ہمت دینی ہے، طاقت دینی ہے، تو نے مجھے عقل دینی ہے، شعور دینا ہے، تاکہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور یہی میرا مشن ہے۔ میں بس کبھی کبھی ولاگ بنانے میں تھوڑی تاخیر کر جاتی ہوں، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ چھٹیاں تھیں ان کو، تو آج سے وہ اسکول گئے ہیں، اور آج کے بعد میں ڈیلی میری روٹین یہ ہوگی، میں سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی، ایڈٹ کیا کروں گی، اور پھر جو ہے نا میں باقی سارے گھر کے کام کیا کروں گی، کیونکہ بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے 1:30 بجے، اور 1:30 بجے تک 1:30 بجے سے پہلے میں نے اپنے سارے کام کور کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب پھر میں نے چاولوں کے لیے مسالہ جو ہے میں نے کاٹ لیا تھا اور اس کو براؤن کر لیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بریانی مسالہ جو میں نے چنوں میں ڈالنا تھا اس کو ڈالا، ہری مرچیں ڈالی اور ان کو بنایا۔ میں منتھلی جو ہے نا اپنی مینجمنٹ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرا خرچہ کم ہو، میرا خرچہ جتنا کم ہو میں اتنا کروں۔ اب یقین مانے میرے 80,000 میں میری کوئی بچت نہیں ہوتی۔ میرے 5 بچے ہیں، پانچوں کے پانچوں ماشاءاللہ سے اسکول جاتے ہیں، اور پانچوں کے پانچوں کے اتنے زیادہ خرچے ہیں۔ آج فرسٹ ڈے تھا ان کا اسکول جانے کا، اور سب سے پہلے تو صبح میں نے 2 روٹیاں بنائیں، 2 پراٹھے بنائے، چائے بنائے، اور اس کے بعد جو ہے نا سلنڈر ہی ختم ہو گیا۔ یقین مانے میری وہ ٹینشن ہوگی۔ پھر سلنڈر لینے کے لیے بیٹے کو بھیجا، وہ دکان سے ادھار، کیونکہ
آج 24 تاریخ ہو گئی اور پیسے تو میرے پاس ختم ہو گئے اور ہسبینڈ صاحب نے تو پیسے بھیجنے ہیں پہلی کے پہلے۔ میں کہتی ہوں، میں سوچتی رہتی ہوں کہ کیا شوہر لوگ کتنی ساری مطلب اپنا آپ دکھاتے ہیں، یہ مرد حضرات ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی پاور دی ہوئی ہے، ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے، اور اس اتھارٹی کو وہ کتنا غلط یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اپنے اس اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں قابو کر کے رکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری محتاج رہے، ہمارے نیچے لگ جائے، ہم سے پائی پائی کی محتاج ہو، ہمارے منتیں کرے، ترلے کرے، ہم سے مانگے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک در بند اور 100 در کھلے۔ الحمدللہ الحمدللہ مجھے سلائی کا کام آتا ہے اور میں اللہ سے رج کے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے نا اپنے بڑے خزانے میں سے مجھے حق حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اتنا روزگار عطا فرما، میں زیادہ نہیں، کم از کم اتنا اللہ مجھے دے دے کہ نا بس میں روز کے میرے 2 سوٹ آ جائیں اور میں ایزیلی اپنے گھر کا جو روز کی روٹین کا خرچہ ہے نا میں وہ پورا کر سکوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ نہیں مانگتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں مغروری پیدا کر دے یا کچھ ہو جائے، بس اتنا اللہ جی مجھے دے دے کہ میں اپنے بچوں کی اضافی ضروریات پوری کر سکوں، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور بھائی تو ہے ہی غریب، اور بہنیں تو ظاہرہ دیتی ہیں لیکن وہ کتنا سارا دیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایک مرد کو اثر ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے یا کچھ، تو پھر کوئی بھی اتنی خاص ہیلپ نہیں کرتا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کریں، اتنا سپورٹ کریں، اتنا سپورٹ کریں کہ میں نا بس اتنا کما سکوں یوٹیوب سے، اتنا کما سکوں کہ بس میں اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکوں۔ یہ 3-4 سال ہیں، کہتے ہیں ایک بیٹا بڑا ہونے والا ہے، وہ اس کو ماشاءاللہ سے 17واں سال شروع ہے، اب وہ 9th کلاس کا اس نے پیپر دیے ہوئے ہیں، 10th کلاس میں وہ گیا ہوا ہے، نیکسٹ منتھ اس کا رزلٹ آنا ہے۔ دعا میں یاد کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا کرے اور ہر ایک کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے بس پڑھ جائیں اور کچھ نہیں، کم از کم 10 تو کلیئر کر جائیں نا، میری یہ مشن ہے کہ 10 کلیئر کر جائیں۔ اور یقین مانیں بہت اپسیٹ ہوتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے پیسے بھی کر کے میرا مہینہ تو گزار دیتے ہیں، مجھے کسی سے زیادہ ادھار نہیں لینا پڑتا، کیونکہ میں اگر زیادہ ادھار لے لوں تو میں اتاروں کیسے، کیونکہ میرا تو آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ادھار تو میں تب لوں اگر مجھے پتہ ہو کہ اس مہینے میری کہیں اور سے آمدنی آتی ہے، جب مجھے پتہ ہے کہ میرا صرف ایک ہسبینڈ نہیں خرچہ بھیجنا ہے اور وہ بھی اتنا بھیجنا ہے، محدود لمٹ میں بھیجنا ہے کہ جیسے ایک بیوی کی زندگی بندہ تنگ نہیں کر دیتا، بالکل تنگ کر دینا اس کو، بچوں کے مطلب بچوں کو آگے رکھ کے ایک ماں کو ذلیل کرنا، خوار کرنا کہ یہ تڑفے گی، یہ روئے گی، یہ ذلیل ہوگی، ویسا سب کرنا اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن میرا صبر ہے اور انشاءاللہ میرا صبر ضرور کامیاب ہوگا اور مجھے میرا صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ اور یہیں پہ مجھے میرے چاول بھی ماشاءاللہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وسیلے سے کسی نہ کسی کو دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بڑے وسیلے سے ہر ایک کو جو ہے نا رزق دے، کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے، خاص طور پہ ان ماؤں کو جو مائیں جن کے سر پہ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں پورا کرنا یقین مانے بہت بہت زیادہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے ان کو مینج کرنا۔ اب صبح صبح میرے بچے کی بیلٹ ٹوٹ گئی، اب بیلٹ وہ کتنے کی آئی کنارہ کرتے ہوئے تو 1700-800 کی بیلٹ آ جائے گی نارمل سی، بس نارمل سی۔ صبح جاتے ہوئے انہوں نے ایک نے 2 پوائنٹر لیے، دوسرے نے 2 پوائنٹر لیے، کتنا ادھار ہو گیا دکان پہ، نہ نہ کرتے ہیں تو 200-300 کا یہ ادھار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے نا ان کے باپوں کو، جب جن کی اولاد ہوتی ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیوی یہ کرتی ہے، لیکن جس جاہل انسان کو اثر نہیں نہ ہونا اس کو ساری زندگی اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے اور زیادہ نفرت ہوتی جا رہی ہے کہ تم مجھے جتنا ذلیل کرو گے نا میرے دل میں اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور میں تم سے دور ہوتی چلی جاؤں گی، تم سے دور ہوتی چلی جاؤں گی، اور میں اتنی مضبوط ہوتی چلی جاؤں گی کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، اور انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گی ان سب میں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ کو آج کا میرا ولاگ کیسا لگا اور آپ لوگوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی اللہ نہ کرے میری طرح کی زندگی ہو تو آپ لوگ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ لوگ اس زندگی کو کیسے جیتے ہیں، مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور آپ
جس جس کنٹری سے میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور جس جس سٹی سے میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور پلیز جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ بھی کمنٹ میں آ کے ڈن لکھ دے اور لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ مانگے، کیونکہ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ایک ہاتھ دینے والا ہو، بس لینے والا نہیں ہو۔ آپ لوگوں کو اگر زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو آپ سوچیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو مانگنے والا ہاتھ نہ دے، آپ کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ دے، کیونکہ دینے والے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، مانگنے والے ہاتھ بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ہوگا مجھے لازمی بتائیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پہ میرے چاول ریڈی ہو گئے ہیں اور میں بچوں کو چاول دے رہی تھی کہ وہ کھائیں، اور الحمدللہ بہت اچھے سے چاول بن گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی جتنا بھی دے حق حلال کا دے، تھوڑا دے زیادہ دے، بس حق حلال کی کمائی دے اور اسی میں برکت ڈال دے اور میرے روزگار میں اضافہ فرما دے، تاکہ میں اپنی محنت سے کما سکوں، اپنی محنت سے کھا سکوں اور اپنے بچوں کی ضرورتیں خواہشیں پوری کر سکوں۔ اسی کے ساتھ میں آج کا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ میرے ولاگس کدھر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، اچھا لگا یا برا لگا ہے، یہ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دیس پردیس میں رہنے والے سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اتنا اضافہ دے، اتنا اضافہ کرے کہ وہ دوسروں کی مدد بھی کریں۔ اور زکوٰۃ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو نہیں لگتی، زکوٰۃ ان کو بھی لگتی ہے جن کے شوہر ہوتے ہوئے بھی وہ بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کس کو دیا اور کس کو نہیں دیا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو سب کچھ اچھا ہوگا۔